بلغ العلا بکمالہ، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے کسی غلام سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اس کو مار رہا تھا، اس کو پیٹ رہا تھا کہ اس دوران مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ آواز یہ تھی کہ جتنا اختیار اور جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری ملکیت ہیں، کیا ان پر ظلم کرنے کی وجہ سے یا ان کو سزا دینے کی وجہ سے بھی ہمارا محاسبہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنے مملوک غلاموں پر بھی اگر تم ظلم کرو گے تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے انسانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور باندیوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اتنے حقوق نازل فرمائے کہ لوگوں نے غلام اور باندیاں رکھنے کے بجائے انہیں آزاد کرنے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے غلام، یہ تمہارے نوکر، یہ تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو وہی ان کو بھی کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہی ان کو بھی پہناؤ۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غلاموں سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام لینے کو ناجائز قرار دیا۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہمارے خدمتگار ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کا اور نرمی کا معاملہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات بن